28 اکتوبر 1972 صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کینپ کا افتتاح کیا۔ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ یا کینپ وطن عزیز کا ایک بہت بڑا تجارتی نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جو صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں پیراڈائز پوائنٹ پر واقع ہے۔ یہ مسلم دنیا کا پہلا تجارتی جوہری پلانٹ ہے۔ یہ پاور جنریشن سائٹ چین اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے مالی اعانت اور سرمایہ کاری کے تحت 2 کمرشل جوہری بجلی گھروں پر مشتمل ہے۔ 1960 میں صدر ایوب انتظامیہ کے اس وقت کے سائنسی مشیر عبدالسلام نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے ملک میں صنعتی استعمال کے لیے مؤثر وکالت کرتے ہوئے جوہری بجلی گھر کے قیام کے لیے راہ ہموار کی۔ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو مشترکہ طور پر پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے انجینئرز اور کینیڈین ادارے جنرل الیکٹرک نے ڈیزائن کیا تھا تاکہ ہندوستان کے جوہری ریسرچ ری ایکٹر سے مماثلت اور فرق کا موازنہ کیا جا سکے جو ایک ہی کینڈو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ 1966 میں مونٹریال انجینئرنگ کمپنی کے ذریعے سول انجینئرنگ اور تعمیر کا آغاز ہوا جس نے اس کی تعمیر 1971 میں ختم کی۔ جوہری پاور پلانٹ کو 1 اگست 1971 کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 اکتوبر 1972 کو باقاعدہ بجلی پیدا کرنے کا آغاز ہوا۔ 28 نومبر 1972 کو صدر ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کراچی نیوکلیئر پلانٹ کا افتتاح کیا جب یہ کراچی میں واقع ایک سرمایہ کار ادارے کے الیکٹرک کے توانائی فراہم کرنے والے گرڈ سسٹم سے منسلک تھا۔ 1973 سے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہیلتھ فزکس اور الیکٹرانکس انجینئرنگ میں ڈگری پروگراموں کی کفالت کے لیے جامعہ کراچی کے شعبے فزکس کے ساتھ مشترکہ تعلیمی منصوبے میں مصروف رہا اور بجلی کی انجینئرنگ خاص طور پر پاور انجینئرنگ کے شعبے میں NAD یونیورسٹی کے ساتھ شراکت میں کام کیا۔ اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف پاور انجینئرنگ کے معاملات دیکھ بھال کرتی ہے جو کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ایٹمی، بجلی اور میکینیکل انجینئرنگ کے تربیتی پروگرام اور کورسز پیش کرتا ہے۔ 1976 میں پاکستان کی جانب سے جوہری پھیلاؤ معاہدہ NPT کے ممبر بننے سے انکار کے بعد جنرل الیکٹرک کینیڈا نے ایٹمی بجلی گھر کے لیے درآمد اسپیئر پارٹس، قدرتی یورینیم، بھاری پانی کی فروخت، تکنیکی مدد کی فراہمی بند کر دی جس سے کراچی اندھیرے میں پڑنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ کینیڈا کے تکنیکی ماہرین کے پاکستان سے چلے جانے کے ساتھ اندازہ لگایا گیا کہ جوہری بجلی گھر 6 ماہ میں بند ہو جائے گا۔ بعد ازاں تمام تر شکوک و شبہات کے باوجود پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کم خرچ ڈیوٹرینیم آکسائڈ کی تیاری پر کام کرنے میں کامیاب رہا اور کراچی یونیورسٹی کی مدد سے ایٹمی بجلی گھر کے قریب اپنی مشینری اور اوزار تیار کرنے کے لیے مشین شاپ قائم کی۔ 1979 کے بعد سے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ذریعے ڈیوٹرینیم آکسائڈ اور بھاری پانی مقامی سطح پر تیار کیا جاتا رہا جس سے پلانٹ کا گریڈ اسٹیشن سے جڑے رہنے کا عمل چلتا رہا۔ اسپیئر پارٹس اور مشین کے بہت سے اجزاء مقامی طور پر تیار کیے گئے تھے جس نے ایٹمی بجلی گھر کو اپنے گریڈ اسٹیشن کو محفوظ انداز میں چلائے رکھا۔ اس حاصل کردہ قیمتی تجربے کو چینی عہدیداروں کے ساتھ شیئر کیا گیا، ری ایکٹر سیفٹی پروٹوکول ڈیزائن کرنے کے لیے اور آخرکار 1993 میں چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ چلانے میں مدد ملی۔ 2015 اور 2016 میں چین نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کی توانائی کی صلاحیت کو بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی اور ساتھ 2 ہولونگ 1 جوہری بجلی گھروں کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے تاکہ 2021 اور 2022 میں متوقع تجارتی آپریشن کا آغاز کیا جا سکے۔ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا پہلا ری ایکٹر یونٹ ایک کینڈو قسم کا پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹر PHWR ہے جس کی مجموعی توانائی پیداواری صلاحیت 137 میگا واٹ ہے۔ کینپ 1 واٹر کولڈ ڈیوٹرینیم آکسائڈ D2O یا بھاری پانی استعمال کرتا ہے، ایک ماڈریٹر جس میں قدرتی یورینیم اپنے ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کینپ 1 سب سے پرانا ری ایکٹر ہے جو اب بھی توانائی پیدا کرنے کے لیے کینڈو قسم کا PHWR نظام استعمال کرتا ہے۔ 2015 میں چینی کانٹریکٹر کمپنی نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ آخرکار پاکستانی انتظامیہ اور چینی حکومت نے $9.5 بلین میں 2 ہولونگ 1 ری ایکٹر یونٹ تعمیر کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے جس میں ہر ایک ری ایکٹر کی پیداوار 1100 میگا واٹ ہے۔ کینپ 2 ایک پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر PWR ہے
جو چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے ذریعے فراہم کیا گیا ہے اور اس میں اشتراک کے طور پر پاکستان جوہری توانائی کمیشن کے انجینئروں کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ کینپ 3 ہولانگ 1 نیوکلیئر ری ایکٹر کا ہی سلسلہ ہے جو چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن نے فراہم کیا ہے، جس کی تعمیر 31 مئی 2016 کو کینپ 2 کے ساتھ چین کی نگرانی میں ہوئی ہے اور یہ پہلا بھاپ انجن 28 اگست 2018 کو نصب کیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ کینپ 3 اکتوبر 2021 تک ملک کے پاور گریڈ سسٹم میں شامل ہو جائے گی۔ مشین ساز، چیف انجینئر، جوہری توانائی کے ڈائریکٹر، PAEC کے چیئرمین 2001 سے 2006 تک۔ بشیر الدین محمود، پرنسپل انجینئر۔ انصر پرویز، انجینئر، جنرل مینیجر ایٹمی بجلی گھر، PAEC کے چیئرمین 2009 سے 2013 تک۔ واجد میاں، ماہر طبیعیات اور چیف سائنسدان 1972 سے 1974 تک۔ حمید احمد خان، ماہر طبیعیات اور چیف سائنٹسٹ۔ انور حبیب، پرنسپل انجینئر اور ایٹمی تحفظ۔ ظہیر بیگ، ماہر صحت و طبیعیات اور تابکاری کنٹرول۔